الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور بزرگوں، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو بدلے کے دن کا مالک ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا کہ اس کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اچھے کاموں کا بدلہ، برے کاموں کا بدلہ قیامت کے دن ہر ایک کو عطا فرما دیں گے۔ مگر ہماری دنیاوی نظریے اور دنیاوی سوچ کے حساب سے ایسا نہیں ہے کہ ایک کام تو اچھا ہے مگر لوگوں کی نظر میں وہ برا ہے، اور ایک کام تو برا ہے مگر لوگوں کی نظر میں وہ اچھا ہے۔ تو اس میں شریعت کا معیار مطلوب ہے کہ اللہ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کی نظروں میں جو کام اچھا ہے وہ اچھا ہے، اللہ کی نظروں میں جو کام برا ہے وہ برا ہے۔ مثلا اللہ نے اور نبی نے منع فرما دیا کہ بھئی ڈی جے بجانا، سنگیت بجانا، شادیوں میں فضول خرچیاں کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ کہ اللہ نے کہ اللہ کا نظریہ یہ ہے، مگر ہماری جو ماڈرن قوم ہے اس کی نظروں میں یہ بات اچھی نہیں ہے، تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اور دوستو، آج کل یہ سب چیزیں ہو بھی کیوں رہی ہیں؟ اسی لیے ہو رہی ہے نا کہ کہیں سے بھی ڈی جے بجا کے یا کسی کی وراثت ہڑپ کر کے، کسی کی زمین دبا کے، کسی کا مال ناحق لے کر ہم راحت کو حاصل کریں، چین سکون ہمیں حاصل ہو جائے۔ مگر چین سکون پیسوں سے ہی ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے مگر چین سکون اس کو نصیب نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیل میں دو قیدی ہیں۔ ایک قیدی وہ ہے جس کے بارے میں کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ کل اس کو پھانسی ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ اس کا لنگوٹیا یار ہے، اس کے بارے میں جج نے فیصلہ سنایا 3 دن بعد اس کو ہم رہائی دے دیں گے۔ اب آپ بتائیے، جس کو پھانسی کی سزا سنائی ہے اس کے پاس گھر پر بہت مال و دولت ہے، مگر اس فیصلے کے بعد اس کا سارا چین سکون سب ختم ہو جاتا ہے، اس کو 1 سیکنڈ بھی راحت دلی محسوس نہیں ہوتی، دلی اطمینان ہی نہیں۔ تو اگر سامان سے راحت ملتی تو وہ انسان سب سے زیادہ اس کا مستحق تھا، مگر اس کے پاس راحت نہیں۔ اور اسی کا دوسرا دوست اور ساتھی ہے جس کو کورٹ نے کہا کہ 3 دن بعد اس کو رہائی دے دینا ہے، اس کے پاس گھر میں اسباب راحت موجود نہیں، سکون موجود نہیں، اثاثے، زمین، مال و دولت، ایسا کچھ بھی اس کے پاس نہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جب اس کو کورٹ سے یہ فیصلہ ملا کہ بھائی آپ کو 3 دن بعد رہائی ہے، اس کے نزدیک وہ تیسرا دن عید سے بھی بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو راحت اور سکون بالکل عجیب و غریب چیز ہے۔ اسی لیے واللہ آپ 2 آدمیوں کو لے لو، ایک سب سے زیادہ مالدار ہے، نواب ہے، اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، اور ایک وہ لو جو دیندار ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، مالدار نہیں، اور دونوں کو جمع کرو اور دونوں کی زندگی کو کاؤنٹ کرو، تحقیق کرو، تو جو نواب ہے، رئیس ہے، صاحب مال ہے، اس کی زندگی آپ کو جھمیلوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی،
کبھی وہ اس میٹر میں پریشان ہے، کبھی اس تکلیف میں پریشان ہے، کبھی وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے، کبھی یہاں سے مال نہیں جا رہا ہے۔ دوسری طرف دیندار آدمی ہے، اس کے پاس سامان عیش و عشرت نہیں ہے، راحت کا سامان نہیں، مگر اس کی زندگی دلی اطمینان اور سکون سے بھری ہوئی ہے، اس میں سکون ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعیس عبد الدینار و تعیس عبد الدراہم، کہ بدبخت ہے جو روپیوں کا پجاری ہے، بدبخت ہے جو سونے چاندی کا پجاری ہے، دنیا کا پجاری ہے۔ بولے کیوں؟ کہ ان اعطی رضی، اگر اس کو دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُعْطَ، اور اگر اسے محروم کر دیا جائے، پیسہ نہیں دے رہے ہیں، مال نہیں مل رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ سخط، وہ غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو دونوں کی زندگیوں میں فرق، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سکون جو ہے تم دیکھنا چاہتے وہ دیندار کے پاس ہے، اور دین ہے تو نیک بدلہ ہے آخرت میں۔ یہ جوڑ دے کہ دین ہے، آپ دین پر قائم ہیں تو آپ کو وہاں اچھا بدلہ ملے، اور دین پر آپ قائم نہیں ہیں تو یہ تشریح بتا رہی ہے کہ دنیا میں بھی تم محروم ہیں، کہ سکون یہاں بھی نہیں ملا، سکون وہاں بھی نہیں ملے گا، سکون وہاں بھی نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی سکون نہیں ملتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں کو کہ ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، سامان ہے، پیسہ ہے، ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنی ہوئی ہے، تو وہ تو راحت کے اندر ہے، سکون کے اندر ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی اسباب راحت سے راحت نہیں ملتی، مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ ان کو راحت ملی ہوئی ہے۔ جواب یہ ہے کہ بھئی اس کا تو کوئی خدا ہی نہیں ہے، وہ تو مشرک ہے، بت کا پجاری ہے، اس کا اوریجنل مذہبی نہیں ہے۔ خدا تو تمہارا ہے، اور اللہ تاریخ دین کو سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ جس نے دین کو ترک کر دیا، دین کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سکون ختم کر دیتا۔ آپ دیکھیے جن سوسائٹی میں، محلوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں دین نہیں ہوتا ہے تو سب سے پہلی بنیادی چیز وہاں جو آتی ہے وہ سکون کا ختم ہو جانا ہے۔ سکون ختم ہو گیا تو پھر دوسری چیز جو نمبر لیتی ہے وہ فساد ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتنے فساد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا فساد ہوتا ہے کہ ابھی تو ایک آدمی بدسکونی میں، اب پورا کنبہ، پورا محلہ وہ سکون اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیرانہ میں ایک جگہ ہے، یو پی میں کیرانہ میں ایک صاحب مال آدمی تھے، تاجر آدمی، وہ تو بڑے اخلاق مند آدمی تھے، لوگوں سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، ملنا جلنا اچھا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک سپاہی رکھا ہوا تھا، وہ اوپر والا جو بالا خانہ کہتے ہیں، اوپر کی منزل، اس پہ آرام کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک مرتبہ محلے میں کسی کے ساتھ انبن ہو گئی، مکان مالک کو پتا نہیں ہے کہ بھئی اس کا دوسروں کے ساتھ کیا صورتحال ہے، معاملات کیا ہے، تو اس کے ساتھ انبن ہو گئی۔ اس نے کام یہ کیا کہ اس کی جا کے پولیس کے اندر رپورٹ درج کروا دی، ایف آئی آر کروا دی، اور وہ چلا ہے، نالش کر دی۔ اب آپ دیکھیے، یہ دیکھو دین کیسے ختم ہو رہا۔ اب وہ کیس کر دیا اس کے اوپر، اب سامنے والا جو شخص ہے اس نے نظروں میں لے لیا کہ بھئی اس نے کیا ہے کہ میرے خلاف کیس کیا ہے۔ اب وہ ہمیشہ ذہن میں رکھتا تھا کہ اس سے بدلہ لینا ہے۔ ایک دن وہ محل کے پاس آیا، کوٹھی کے پاس آیا سیٹ کی، اور اس نے تیل ڈالا اور ایک ماچس کی سلی جلا کے نے اس میں لگا دی۔ پورا جو محل ہے وہ پورا جل کر خاکستر ہو گیا۔ اب آگ کے شعلے اوپر بلند ہو رہے ہیں،
وہ سو رہا ہے اوپر والی منزل میں، رات کے وقت اس نے یہ کام کیا، اب پورا گھر جل رہا ہے. جب اسے اپنے بیڈ پر آگ کی گرمی محسوس ہوئی تو وہ سوچنے لگا کہ یار یہ کہیں آگ جل رہی. تو اس نے فوراً بھانپ لیا تو اپنی بیویوں کو بچوں کو وہاں سے ہٹایا. ہٹانے کی دیر تھی کہ اوپر والی سیلنگ نیچے گر گئی. اس نے مان اپنے بچوں کو بچایا. اب آپ نے دیکھا کہ راحت ختم تو اس کی جگہ کیا لے رہا ہے؟ فساد جگہ لے رہا ہے، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اور یہ سارا نتیجہ ہے دین کی بربادی کا. ہم جب دین کو پیچھے ترک کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندگیوں سے ختم کرتے ہیں، شریعت کو اپنے معاملات سے ختم کر دیتے ہیں، تو دھیرے دھیرے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. بریلی میں، یہ بریلی کا واقعہ ہے کہ ایک کوتوال تھا، تو وہ بھی اچھے گھرانے کا تھا، تو اس کے کانسٹیبل کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا. ایک تو اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر اس نے دیکھا کہ بھائی وہ بھی بدتمیزی کر رہا ہے. وہ برہمن تھا کانسٹیبل، تو اس نے اٹھا کے اس کو گالی دی. تو گالی دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانسٹیبل نے بھی اپنا پاور استعمال کرتے ہوئے اس کو 2-4 لگا دی. آپس میں خوب جھگڑے ہوئے، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک مر گیا اور دوسرا جیل کے اندر چلا گیا. عجیب چیز ہے کہ راحت ختم، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان کو دنیا کا خوف، یہ جو خوف ہے، خوف دلوں کے اندر جو پیدا ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے. تو یہ عذاب دھیرے دھیرے مسلط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے دوستو کہ جب دین ختم تو خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور جب خوف آ جاتا ہے تو دھیرے دھیرے انسان کی تباہی، بربادی، اس کا کوئی راستہ آگے سوچتا نہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک کن کھجورے کو مار رہا تھا. جو کن کھجورا ہوتا ہے نا، کان کے اندر گھس جاتا ہے اور ستیہ ناش کرتا. تو کن کھجورے کو میں مار رہا تھا، تو ایک شخص آیا کہ بھائی کیوں کن کھجورے کو مار رہے ہو، اس کو مت مارو. کہ دیکھیں قتل الموذی قبل الایذاء جائز، کہ کسی موذی تکلیف دینے والے جانور کو تکلیف دینے سے پہلے قتل کر دینا یہ جائز ہے. تو یہ قاعدہ تو پھر وہ کن کھجورے کے ساتھ بھی لاگو ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بھی معلوم ہے کہ میرے لیے انسان موذی ہے، تکلیف دینے والا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی لاگو ہوا، میرے ساتھ بھی لاگو ہوا. جب میرے ساتھ ہوا تو میں نے اس کا کام بجا دیا، جب اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپنا کام بجا دیتا ہے. یہ جو مثال میں آپ کے سامنے لایا، میں اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب دین ہماری زندگیوں سے نکلتا ہے نا، جہالت ہماری گھروں میں جگہ گھیر کر لیتی ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کا دامن گھسیٹنا شروع کرتے ہیں. یہ اس کا دامن پکڑ رہا ہے، وہ اس کا دامن کھینچ رہا ہے، اور ایک دوسرے کے گریبان اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ یہ اپنے دماغ سے اس کو دشمن سمجھ رہا ہے اور دوسرا اپنے دماغ سے پہلے والے کو دشمن سمجھ رہا ہے. اور پھر یہ رسا کشی جو ہے آگے چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے. شیطان کا رول آپ نے دیکھا کہ شیطان جو ہے اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اس کو بھی حیران کرے، پھر اس کو بھی بہکاوے، اس کو بھی بہکاوے. نہیں، وہ صرف ایک ایسا کام کر دیتا ہے کہ اس میں سب کی غارت ہو جائے، سب تباہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ شیطان کیسے جگہ بناتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان شام کے وقت میں دریا جو ہے، دریا اس پر تخت لگاتا ہے، اور تخت لگا کر اس کے جو کارندے ہیں، اس کے آدمی ہیں، ان سب کو بلاتا ہے اور بلا کر پوچھتا ہے کہ بھائی آج تو نے کیا کام کیا، کون سا کارنامہ انجام دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ آج میں نے مسلمان کو نماز سے محروم کر دیا. اس کو فجر کی نماز سے محروم کیا، ایک کو ظہر کی نماز سے، یہاں تک کہ جمعہ کی نماز میں نے اس کو کہا دیکھ 2 کروڑ کا مسئلہ ہے، 2 لاکھ بیلنس کا مسئلہ ہے، جمعہ کی نماز تو چھوڑ دے. تو اس نے جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیا، آج میں یہ کام کر کے آیا. تو شیطان کہتا ہے یار کچھ کام نہیں کیا تو نے. دوسرے کو پوچھتا ہے کہ بھائی تو نے کیا کام کیا؟ وہ کہتا ہے کہ
شیطان صاحب میں نے تو آج ایک نوجوان کو زنا میں مبتلا کر دیا. زنا سمجھتے ہیں حرام کاری، مرد اور عورت کا ناجائز تعلق، تو میں نے اس میں اس کو مبتلا کر دیا. شیطان کہتا ہے کہ کیا کیا آپ نے؟ کوئی بڑا کام نہیں کیا، اچھا بڑا کام کرتا. تو پھر جو ہے ایک تیسرا اس کا کارندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ اب وہ جو بات بتانے جا رہا ہے اس سے پہلے ایک بات کو سمجھو کہ یہ جو میں نے بتایا نا کہ فساد، اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی جسمانی صحت خراب ہوتی ہے، مال برباد ہوتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی عزت تک اتار لیتا ہے. اب یہ بات کو سمجھو. وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت شیطان صاحب میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگا لیا، میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگا لیا. تو پھر کیا ہوا؟ وہ دونوں اتنا جھگڑے کہ شوہر صاحب نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا. اب بتائیے جھگڑا کتنے کا ہے؟ 2 آدمیوں کا جھگڑا ہے. مگر اس میں شیطان جو ہے شاباشی دیتا ہے کہ تو میرا خاص آدمی ہے، تو اچھا کام کر کے آیا. کیوں شاباشی دے رہا ہے؟ اس کی بات کو سمجھو کہ 2 آدمی جھگڑے، سمجھو 2 کے بیچ میں درار پڑی، چھوٹا ہوا ہے، چھوٹا چھیڑا، علیحدگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے 2 خاندان الگ ہو گئے. کتنے؟ اب ہر خاندان میں کچھ 5-10 آدمی تو ہوتے نہیں، ایک ایک قبیلہ جو ہے 100 200 300 500 انگنت آدمیوں کا ہوتا ہے. یہ بات پھیلتے پھیلتے دونوں خاندان آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر برسرے پیکار ہے، جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہے، کیس ہو رہے ہیں کورٹ میں جا کے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے شیطان کہتا ہے کہ بھائی یہ 2 کا جھگڑا نہیں، 200 آدمیوں کا جھگڑا ہے، تو نے میرا کام آسان کر دیا. دوستو یہ دین کی بربادی جو ہے، وہاں تو حساب دینا ہے، اچھے کاموں کا بھی برے کاموں کا بھی حساب دینا ہے. مگر آپ دنیا کے اندر دیکھو کہ دنیا میں بھی انسان کو راحت نہیں ہے بغیر دین کے. تو اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ صغرا کبرا کے بعد نتیجہ یہی نکل رہا ہے کہ انسان کی بھلائی اس میں ہے کہ وہ شریعت و سنت کے مطابق ہی زندگی گزارے، کیونکہ اس کے بغیر تو راحت مل ہی نہیں رہی. جیسے میں تمہارے سامنے سارے دلائل ایک کے بعد ایک پیش کرتا جا رہا ہوں. دوستو اب جب یہ میاں بیوی میں جو جھگڑا ہوا تو اس جھگڑے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ولایتی آدمی تھا، وہ جو ہے کسی مدرسے میں اس نے داخلہ لیا شرع جامی کے اندر. حالانکہ جب بچہ اسکول میں بھی جاتا ہے تو نرسری میں داخلہ لیتا ہے. اس میں آپ نے کبھی ایسا سنا کہ چھوٹا سا بچہ ہے انجینئرنگ کورس میں اس نے داخلہ لے لیا، ڈپلوما میں لے لیا؟ نہیں، وہ پہلے نرسری آتا ہے، ہلس نرسری پوری کرتا ہے، KG میں آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس کی حسب صلاحیت اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. مگر یہ جو ولایتی تھا اس نے مدرسے میں شرع جامی میں داخلہ لے لیا. تو کسی نے کہا کہ بھائی پہلے آپ پنج گنج پڑھ لیتے، میزان منشعب پڑھ لیتے، یہ جو عربی کورس ہے نا اس کی یہ ابتدائی کتابیں جو ہمارے اکابرین نے بتائی ہیں، ابھی تو نئے نئے رسالے نکلے وہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ بہت معتبر کتابیں ہیں. تو اس سے عربی سکھائی جاتی ہے بچے کو. بھائی پہلے تم یہ پڑھ لیتے پھر شرع جامی پڑھتے. وہ پٹھان کا بچہ تھا، ولایتی تھا. وہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو بچہ ایک بات سمجھو. بولے کیا بات ہے؟ بولے بات یہ ہے کہ میں نے گاؤں میں دیکھا کہ میری اماں مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹا مرغی نے بچے دیے، چوزے دیے، تو وہ چوزے اتنے سارے 10-12 چوزے پکڑ کے تو میں ایک چوزے کو پکڑتا ہوں تو دوسرا چوزا بھاگ جاتا ہے، تیسرے چوزے کو پکڑتا ہوں تو چوتھا چوزا بھاگ جاتا ہے. تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ پھر میری اماں غصہ کرتی ہوئی چیختی ہوئی آتی ہے کہ ایک چوزا نہیں پکڑ سکتا، وہ مرغی کو پکڑتی ہے. وہ جیسے ہی مرغی کو دباتی ہے تو سارے چوزے سمٹ کر ڈربے میں آنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو شرع جامی ہے نا یہ مرغی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مرغی ہے. میں نے اس کو پڑھ لیا نا تو میزان منشعب بھی میرے کو آ گئی، پنجگج بھی میرے کو آ گئی، وہ ساری چھوٹی چھوٹی کتابیں آ گئی. دوستو شیطان کے لیے میاں بیوی کا جھگڑا مرغی ہے، مرغی کو پکڑنا ہے. کس کو پکڑنا؟ یہ جو مرغی اس کے شکنجے کے اندر آ گئی
تو پھر اس کے بعد کیا ہے، بنیوی بھی لڑ رہا، سالہ بھی لڑ رہا، سسر بھی لڑ رہا، پھر وہ خالہ سسر بھی لڑ رہا، چچا سسر بھی لڑ رہا، سب لڑنا شروع کر دے. عجیب و غریب چیز. اچھا اب یہ سب لڑائیاں ہو رہی، کتنے فساد ہو رہے ہیں، اس کو ختم کرنا بھی تو ضروری ہے. دیکھیے کہیں بھی فتنہ فساد ہو، تشدد تو وہاں تشدد کی ضرورت پڑتی ہے. اس کی ضرورت پڑتی ہے. تشدد بڑا بھاری لفظ ہے، مگر میں اس کی تشریح کرتا ہوں. آج کی آسان اردو میں اس کو اصلاح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اصلاح. کوئی آدمی غلط ہو جائے اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے. قرآن کریم میں ہے کأنہم خشب مسندہ. یہ منافقین کی مثال میں بتایا کہ منافق دو چہرے والے، میرے سامنے یہ بہت اچھے ہیں اور پھر ان کے سامنے جاتے ہیں تو میری برائی کر رہے ہیں وہاں پہ. خشب مسندہ یعنی اتنے چکنے لیس دار اور اتنے بدزبان ہیں کہ ان کی مثال جو ہے کندے ناتراش لکڑی سے دی گئی. کس سے دی گئی؟ ایسی لکڑی جو جنگل میں ہے، اس کو ہم نے کیا کرا، کاٹ کے لائے. کیسی بدنما لگتی. مگر کارپینٹر جب اس کی اچھے سے مرمت کرتا ہے، اس کو اچھے سے کاٹتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے، تو کتنی خوبصورت وہ لکڑی بن جاتی ہے. دیکھیے آپ سہارنپور میں اس کا بہت اچھا کام ہوتا ہے، بڑی خوبصورت لکڑی کارپینٹر بناتے ہیں. فرمایا کہ ضرورت پڑتی جب فساد پھیلے نا تو اصلاح کرو. کیا کرو؟ اصلاح کرو. ایک مرتبہ ایک اللہ والوں نے اس معاملے، اصلاح دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک اصلاح کا طریقہ تو یہ ہے کہ طاقت اللہ نے تم کو دی ہے تو طاقت سے اس غلطی کو، برائی کو، اس گندگی کو تم ختم کرو. اور ایک ہے کہ طاقت نہیں ہے تو پھر نرمی سے اس کا مظاہرہ کرو. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو آدمی بھی کسی برائی کو دیکھے اپنے ایریے میں، گلی میں، اپنے خاندان میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، فلیغیرہ بیدہ، چاہیے کہ وہ اس کو بدلے، اپنے ہاتھ سے بدلے. ہاتھ مانے طاقت. اللہ نے تم کو کلیکٹر بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے؟ خامخواہ عزت بٹورنے کے لیے وہ کلیکٹر صاحب ہے؟ نہیں، اس کا حساب ہوگا کہ کلیکٹر بنایا تھا اور تیرے محلے کے اندر اتنی برائیاں تھی، تم نے مٹائی نہیں. فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، پاور نہیں ہے تمہارے پاس، تو تم اپنی زبان کی شیئرنگ کر سکتے ہو. زبان سے بولو سلمان بھائی یہ غلط کرتے ہو، ریحانہ خالہ آپ یہ غلط کر رہی ہو، اپنی زبان سے بولو. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ یعنی یہ بھی نہیں ہے، فَبِقَلْبِهِ دل سے برا سمجھو. گندی بات، دل سے برا. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ یہ تمہارا ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. مگر دوستو بزرگو، وہ میں کہہ رہا نا کہ اللہ والے نے ذرا سختی سے اصلاح کر دی تو محلے کے لوگ آ کے کہنے لگے کہ یار انہوں نے تو بہت سختی کر دی ہے مولانا. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت فرماتے کہ میرا تو یہ عام مزاج ہے، میں نرمی سے اصلاح کرتا ہوں. تو جہاں یہ فتنہ فساد پھیلا اور یہ بگاڑ پیدا ہوا، وہاں والے آ کے کہنے لگے کہ اب ہمارا تو وہاں جانا ہے، تو اب ہمیں ان سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ تو بھائی ملنا چاہیے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ملو تو جا کے ان کو سمجھاؤ. بھائی جا کے کیا کرو، تم بڑے ہو، محلے کے بڑے، تم سمجھاؤ کہ بھائی دیکھو یہ غلط ہونا یہ غلط اور یہ صحیح ہونا یہ صحیح. غلط اور صحیح کی ان کی سمجھ ڈالو. ایسا نہیں ہے کہ بس جو بھی یہ چل رہا ہے شراب، جوا، گندی معاشرت ہے، ہاں گلے ملے، نہیں، ایسا نہیں. تو اس میں دو طبقے ہو گئے. ایک طبقہ تو یہ ہے کہ وہ نہ ملنے پر قادر نہیں ہے، نہ ملنے پر قادر نہیں ہے، یعنی نہ ملے اس کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، اس کو تو ملنا ہی پڑے گا. جیسے یہ بھاٹینہ کا ایریا ہے، مسجد ابوبکر کا ایریا جو تم لوگ یہاں رہتے ہو، اب یہی وہ پرابلم یہیں پہ کریٹ ہوئی. اب میں آپ میں سے کسی کو کہتا ہوں کہ آپ کو جا کے سمجھانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یار رات دن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ملنا جلنا ہے، کھانا پینا ہے، ایک دوسرے کو صبح شام منہ دکھانا ہے، وہ یہ کام تو میرے سے نہیں ہوتا. تو تم نہیں کر رہے ہو تو تمہارے نہ کرنے کی وجہ سے بستی کے دوسرے لوگ بھی گنہگار ہو رہے ہیں.
بھائی بستی کے دوسرے لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں؟ تم اس برائی پہ قدغن نہیں لگا رہے، بستی کے دوسرے لوگ بھی گنہگار ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے گنہگار ہو رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بستی کو جا کے نیچے سے اٹھاؤ اور الٹی پٹک دو، ان پر عذاب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ میاں اس میں ایک بڑے اللہ والے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ کبھی کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا کہ وہ آپ کے رکوع میں ہوتے ہیں، سجدے میں ہوتے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، تو کیا ان کو بھی میں ختم کر دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کے ساتھ پوری بستی کو تباہ کر دو۔ اللہ نے فرمایا میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی کہ وہ برائیاں دیکھتا تھا کہ یہ لوگ کیا ہے کل قیامت کے دن پہنچیں گے، اچھا بدلہ ان کو نہیں ملے گا، برا بدلہ ملے گا، تو وہ روکنے پر قادر تھا، پھر بھی روک نہیں رہا۔ آج ہم بھی یہی کر رہے ہیں، شادیوں میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے فنکشنوں میں جا رہے ہیں، بس ہنس گل لیتے مل لیتے۔ فرمایا کہ دل سے اس کو ناپسند سمجھو، وذالک اضعف الایمان۔ ٹائم ختم ہو گیا، یہیں پر بات کو پوری کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میدان محشر میں اچھے اور نیک اعمال کا بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔